علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم محمد عاقل صاحب، ہم ڈاکٹر محمد نفیس محمدی بھوپال سے بول رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد ہمارا نفیس سوال محمدی۔ اور فکر یہ ہے کہ تبلیغی جماعت، جس کو ہم صوفیز فالو کرنے والی جماعت کے طور پر مان رہے ہیں اور وہ لیگل مان رہے ہیں، ان کے عمل اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں، ان کے اندر یہ بیماری لاحق ہے، تو کیا سعودی مفتیان کرام کی جانب سے ان کی اس بیماری کا کیا ایک مسلسل اور محقق ٹریٹمنٹ اس طرح کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ جماعت کافی بڑی تعداد میں ہے، ہم ان کو اسی طرح اور اسی حالت پہ چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ ان کی اصلاح کی ذمہ داری ہر اس ذی علم پر بنتی ہے جو قرآن اور صحیح حدیث اور منہج سلف کا علم رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ میرے سوال کا قرآن اور صحیح احادیث کے ذریعے اور منہج سلف کے مطابق معتبر محقق جواب عنایت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اس سوال کا۔ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال پر مجھ سے زیادہ خوبصورت کون بول سکتا ہے؟ کیونکہ میں تبلیغی جماعت میں ایک عرصے گزار کر آیا ہوں، 10 سال میں تبلیغی جماعت میں رہا ہوں، اور میری پشت پر یہ جو ویڈیو میں آج بنا رہا ہوں نا، اس کے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو میری پشت پر غالباً نظر آ رہا ہو آپ کو، یہ مسجد ہے ہمارے محلے کی۔ یہاں سن 2014 کی بات ہے۔ 2014 میں ہم نے ایک یہاں کی جو فتویٰ کمیٹی ہے سعودی عرب کی، ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ جو قبر سے ہاتھ نکلنے کا واقعہ ہے تبلیغی جماعت کا، یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہو تو کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو شیخ عبدالعزیز آل شیخ اور شیخ صالح الفوزان اور جو سعودی عرب کی لجنۃ الدائمہ والافتاء ہے، ان کا فتویٰ تھا کہ نہیں، یہ بدعقیدگی کی جماعت ہے اور اس بدعقیدہ امام کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس فتوے کو واضح کرنے کے لیے یہ آپ کے سوال کا جواب کا ایک رخ ہو گیا۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اس تنظیم کے علاج کے لیے، کیونکہ بیماری بڑی خطرناک ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، کئی بیماری ایسی ہوتی ہے جس کا آپ کو پتہ چل جائے، اور کئی بیماری ایسی ہوتی ہے جس کا آپ کو پتہ نہ چلے۔ چونکہ میڈیکل ٹریٹمنٹ، میڈیکل سے آپ جڑے ضرور ہیں، لیکن کیا حرفاً مولا ہیں؟ کیا ہر بیماری کی تشخیص آپ کر سکتے ہیں؟ کیا ایکس رے سے آپ کینسر کی تشخیص کی جا سکتی ہے؟ ایکس رے سے آنکھوں کی بینائی کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں کمی ہے یا کانوں میں بیماری ہے؟ نہیں۔ تو وہاں ہر چیز کو سمجھنے کے لیے، ہر فیلڈ کے لیے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کہ یہاں علماء نے اور یہاں کی حکومت نے ان پر 2 وجوہات سے پابندی لگائی ہے جو میرے علم میں ہے۔ ایک تو یہ کہ یہاں کے اخبارات نے لکھا کہ یہ دہشت گردی سے تنظیم ملوث ہے، متاثر ہے، اور اس کی میں مثال آپ کو دوں کہ مجھے بھی بڑی حیرت ہوتی تھی جب کوئی یہ کہتا تھا، مجھے یقین نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اسی مسجد میں جب سن 2014 میں شیخ معراج ربانی جو حائل دعوت سینٹر میں خدمات انجام دیتے ہیں، انہوں نے تبلیغی جماعت کے بارے میں کئی لیکچر ہیں ان کے، تو باقاعدہ طور پر سعودی ادارے نے انہیں مکلف کیا اور تبلیغی جماعت کے افراد کی اس بیماری کا علاج کرانے کے لیے انہیں اپوائنٹ کیا۔
شیخ توصیف الرحمان کو اپوائنٹ کیا، اور یہ تو آج ڈاکٹر معراج ربانی کو ڈگری ہوئی ہے، میں تو کئی زمانے سے ان کو کہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، کیونکہ تبلیغی جماعت کا آپ نے جب آپریشن کیا تب آپ وہ سکسیسفل کامیاب آپریشن تھا۔ اسی طریقے سے توصیف الرحمان صاحب کو بھی میں نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ آپ ڈاکٹر توصیف الرحمان ہیں، کیونکہ آپ نے بہشت زیور کا آپریشن کیا تو بہت سکسیسفل رہا، لوگوں کی بہت ساری اصلاح ہوئی۔ آپ نے فضائل اعمال کا آپریشن کیا، آپ یقین جانیے لاتعداد لوگوں کو شفا یابی بخشی انہوں نے اس آپریشن کی وجہ سے۔ تو حکومت کی جانب سے عربی میں بھی، انگلش میں بھی، اردو میں بھی ان کی اصلاح کے لیے جدوجہد ہوتی رہتی ہیں۔ شیخ صالح الفوزان ہیں، ان سے متعدد مرتبہ لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تنظیم گمراہ کن تنظیم ہے، ان کے عقائد دیوبندیاں ہیں، اور دیوبندیوں میں بہت زیادہ ایک یہ عقیدہ ہی کیا کافی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سنتے ہیں، قبر میں کوئی جا کے درود پڑھتا ہے تو وہاں دست مبارک ہاتھ سے نکل جاتا ہے، قبر سے نکلتا ہے اور اس کا وہ بوسہ بھی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا یہ بھی شرکیہ عقیدہ ہے۔ تو شیخ صالح الفوزان یہ فرماتے ہیں کہ یہ تنظیم اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو لجنۃ الدائمہ والافتاء نے اس کے عقیدے کی بنیاد کو سمجھ کر کہ بھئی یہ گمراہ کن عقائد کے حاملین ہیں، اس پر پابندی ریکمنڈیشن کی، اور پھر جو حکومت وزارت الداخلیہ ہے یہاں کی، اس نے اس تنظیم کو جوڑا ٹیررزم سے۔ اسی مجلس میں، اسی مسجد میں جب میں نے اعلان کیا کہ یہ خطبہ جو شیخ معراج ربانی اگلے دن لیکچر دیں گے، اس کے عنوان ہے سماحت الشیخ عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ کے فتوے کو یہ صرف اس کی نشر کریں گے اور اس کی تشریح بیان کریں گے کہ تبلیغی جماعت کے عقائد کیسے ہیں اس فتوے کی روشنی میں۔ آپ یقین کیجئے اسی مسجد میں مجھے تقریباً 150-200 آدمیوں نے حملہ بول دیا، افغانستان کے تھے، نہ جانے کہاں کے تھے۔ تو بہرحال امام صاحب نے مجھے بچایا اور شیخ معراج وہاں پر بیٹھے ہوئے صف میں دیکھتے رہے۔ میں نے کہا چلو شکر ہے آپ کو لوگوں نے نہیں پہچانا، ورنہ مجھ سے زیادہ آپ کی خاطر تواضع کرتے۔ تو بہرحال میں اس تنظیم کے بارے میں، اس تنظیم کی جو خرابیاں ہیں، وہ کئی بیماری، تو آپ نے جیسے کہا کہ وہ ایک بیماری تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ اس کا علاج کر دیں تو عضو شفایاب ہو جاتا ہے۔ دوسرا علاج یہ ہوتا ہے کہ اگر زخم ہمیشہ کا اس کو وہ جسم کو نقصان پہنچا رہا ہو تو اس کو آپ ڈاکٹر صاحب کاٹ دیتے ہیں نا علاج کے لیے تاکہ وہ بچ جائے، جان بچ جائے۔ تو اسی طرز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کے علماء اور مشائخ نے اور وزارت داخلیہ نے یا یہاں سعودی حکومت نے ان پر اس لیے پابندی عائد کی ہے کہ ایک تو یہ عقیدتاً درست نہیں ہے، دوسرے دہشت گردی سے بھی متاثر ہیں، اور میں تو خود کہتا ہوں، بلکہ کئی مرتبہ مجھے کال بھی آئی ہے، اللہ گواہ ہے مجھے کال آئی کہ جناب ہم آپ کو پکڑ کے آپ کے دفتر میں آ کے پتہ نہیں کیا کریں گے۔ بہرحال تو یہ جو اللہ کرے کہ یہ جس طریقے سے میری اصلاح ہوئی ہے، اس تنظیم سے جڑنے والے ہر فرد کی اصلاح ہو جائے۔ تبلیغ کا کام بہت مبارک کام ہے، اسے کرنا چاہیے، اور یہ جب قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے جو توحید کا پیغام ہے اسے عام کرنے کی کوشش کریں گے نا، تو میں نہیں سمجھتا کہ امن اور سلامتی پھیلانے والے کے اوپر کوئی پابندی عائد ہوگی۔ تو یہاں کچھ چیزیں، بیماریاں آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، کچھ بیماری میری سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میری اور آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں پاتی، وہ سرجن اور اسپیشلسٹ دیکھتا ہے۔ تو حکومت کی تو ہماری تو 2 آنکھیں ہیں، حکومت کی تو 1000 آنکھیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے جو ان کی فائنڈنگ یہ ہے کہ یہ جہاں اس تنظیم میں شرک و بدعات پایا جاتا ہے، میری ویڈیو ہے تبلیغی جماعت کا یا فضائل اعمال کا شرک کہاں چھپا ہوا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں کی حکومت نے ان پر جو پابندی عائد کی ہے، اور تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی دونوں، اخوان المسلمین،
وہ دہشت گردی سے متاثر ہونے کی وجہ سے ان تنظیموں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دہشت گردوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس ملک میں جو امن اور سلامتی قائم ہے اللہ تعالیٰ اسے دوام بخشے، اور حرمین شریفین کی اس روئے زمین پر ہم سب کے لیے، آپ اگر سعودی عرب سے باہر سنتے ہیں تو آئیں، دیکھیں امن اور سلامتی کا منظر یہاں پر۔ الحمدللہ امن اور سلامتی چاروں طرف ہے، آپ آئیں، حرمین کی زیارت کریں اور امن اور سلامتی سے آپ اپنے وطن کو لوٹیں۔ تو میری دعا ہے کہ یہ بلد التوحید اسلام کا قلعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شریروں کی شرارتوں سے، حاسدوں کے حسد سے اور بری نظر والوں کی بد نظری سے اسے محفوظ فرما لے، اور یہاں کے حکمرانوں کو، خادم الحرمین شریفین اور ان کے نائب کو اللہ رب العالمین صحت و عافیت سے رکھے، جنہوں نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی ہوئی ہے، اور وہ اپنے باشندوں کے لیے، یہاں مقیمین کے لیے، زائرین کے لیے، حجاج بیت اللہ اور معتمرین کے لیے امن اور سلامتی اور ان کے لیے آسانیاں فراہم کرتے رہتے ہیں۔ حرمین کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آئیں، تشریف لائیں اور اپنی آنکھوں سے یہاں اس اسلام کے قلعے کا منظر دیکھ کر جائیں۔ دنیا کے تمام ممالک میں آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ ملک بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، توحید ہے، شرک سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں شرک اور بدعت نہ پنپ پائیں، اور اللہ رب العالمین جو علماء یہاں سے جا چکے ہیں، سعودی عرب کے علماء، مشائخ، سلف علماء، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور جو یہاں کے حکمران اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان کی قبر کو جنت الفردوس میں ان کی کو جگہ عطا فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور جو زندہ ہیں اللہ انہیں سلامتی عطا فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور چینل سے جڑ جائیں اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل سے نہیں جڑے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان